ارسلان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لینڈ ریکارڈ کو آن لائن کرنے کا پروگرام کب شروع ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فرزانہ، آج جو معاملہ اٹھا رہے ہیں جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کی آواز ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں یہ سالہ سال صدیوں سے گورے کا بنایا ہوا یہ نظام آج بھی رائج ہے۔ پٹوار کلچر کا خاتمہ بالکل ممکن نہیں ہو سکا۔ سال 2012 میں اس وقت کی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ عوام میں پٹواریوں کے خلاف شدید نفرت ہے اور کرپشن کی تو بے انتہا سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے عوامی نفرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو ریکارڈ آن لائن کیا جائے، ریکارڈ تمام مواضعات کا۔ اور اس طرح انہوں نے ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو ہے یہ منصوبہ بنایا۔ اس میں جو بیوروکریسی تھی پنجاب کی وہ بھی متحرک ہوئی اور انہوں نے جو ہے ان کو بیوروکریسی کو بھی اس اقدام کے لیے کروڑوں روپے آنریری اعزازیہ بھی دیا گیا۔ کروڑوں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے اراضی ریکارڈ سینٹرز پہ لگے، ان کے قیام پر لگے، بھرتیاں ہوئیں، اس میں سروس سینٹر آفیشلز، ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا گیا۔ اور یہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ کیا انہوں نے کہ ہم یہ نظام بالکل پٹوار کلچر کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہ حکومت نے جو ہے یہ پلان تو بنا لیا لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ پٹواری جو ہے وہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا بااثر ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ بیوروکریسی کی بھی مجبوری ہے، وہ سیاستدانوں کی بھی مجبوری ہے، وہ یہ سسٹم کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بیچ میں وہ اس کی جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے۔ وہ تو ہم اگر مزید بات کریں اس حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پٹوار کلچر کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے تو گئے لیکن اس میں جو عملی اقدامات تھے وہ آج تک ہمیں نظر نہیں آئے۔ آج بھی تمام اضلاع کی تمام تحصیلوں کے تمام مواضعات آن لائن نہیں ہو سکے، ان کا ریکارڈ آن لائن نہیں ہو سکا۔ ہر جگہ ہر تحصیل میں درجنوں مواضعات حلقہ یا جس کو ہم موضع بھی کہتے ہیں، ایک موضع تو مواضعات جو ہیں وہ درجنوں مواضعات جو ہیں وہ اس وقت مینول ہیں اور وہ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکے اور وہ اس وقت پٹواریوں کے پاس ہیں اور پٹواری ہی ان کی جو ہے وہ ریکارڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور پٹواری کے پاس ہی عوام کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے ہونے کی کیا وجہ سامنے آئی؟ کیونکہ اربوں روپیہ لگا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی پٹوار کلچر کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، فعال نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ کیا رکاوٹ سامنے آ رہی ہے؟ نہیں، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بیوروکریسی جو ہے ہماری جو ہے وہ بہت ہی ایک معصوم سا اور جو ہے نا انجان بن کے جواب دیتے ہیں بیوروکریسی ہماری کہ چونکہ یہ پہلا فیز جو تھا وہ 2012 میں شروع کیا گیا جس میں جو تمام اضلاع کے جو تحصیلوں کے چھوٹے مواضعات تھے ان کو ہم نے سوچا کہ ان کو جو ہے کمپیوٹرائز کیا جائے تو وہ ہم نے کر بھی لیا۔ دوسرے فیز میں بڑے مواضعات کو جو ہے وہ آن لائن کرنا تھا۔ تاہم بڑے حلقے جو ہیں ان میں کئی مسائل ہیں، زائد انتقالات ہیں، عدالتی مسائل ہیں، شہریوں کے جو ان کی اراضی کا ریکارڈ ہے اس میں مسائل ہیں، اس وجہ سے ان کو آن لائن کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ مینول ہی رہیں گے اور مینول پٹواری ہی سنبھالیں گے۔ تو یہ بیوروکریسی جو ہے اس میں آڑے آ رہی ہے، یہ حکومت یہ تو ہم فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ اچھا ارسلان، ہم اراضی ریکارڈ سینٹرز کی اگر بات کر لیں تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جنوبی پنجاب کے کتنے اضلاع میں یہ سینٹرز قائم ہیں؟ ہاں جی بالکل، اراضی ریکارڈ سینٹرز جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں قائم ہیں۔ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کی تمام تحصیلوں میں اس وقت اراضی ریکارڈ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی فرد لینی ہوتی ہے، اب کوئی خدمت سینٹر بھی آ گئے ہیں، وہ تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر فرد کا اصول جو ہے بیسیکلی وہ آسان ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو فرد چاہیے تو وہ بڑی آرام سے فون پر بکنگ پہلے کراتا ہے، ہیلپ لائن ہے، اس کے بعد اپنے جو اس کو وقت دیا جاتا ہے اس وقت پر وہ اراضی ریکارڈ سینٹر پہنچتا ہے۔ پھر جو فیس ہوتی ہے وہ فیس اراضی ریکارڈ سینٹر کے اندر ہی بینک موجود ہوتا ہے، وہیں وہ فیس جمع کراتا ہے اور اس کو وہاں سے فرد مل جاتی ہے۔ سیم ان دا کیس اگر اس نے انتقال کروانا ہے تو انتقال کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے اور جو ADLRs ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز، وہ جو ہیں وہ انتقال کی فیس جو کہ وہاں پہ کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں
آرام سے بینک میں جمع ہوتی ہے، بینک میں جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ انتقال کا اندراج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں کرپشن کے بے پناہ سکینڈلز بھی آئے ہیں، تو اس نظام پر اربوں روپے لگانے کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ جی بالکل سامنے تو آئے ہیں، لیکن وہ اس مطلب کہ اس کی ریشیو کم ہے. اب سرکاری افسران اور سرکاری ملازموں اور کرپشن کے نت نئے طریقے یعنی کہ اربوں پہ جھونکنے کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشیو میں کمی آئی ہے، ہم اس پہ مکمل طور پر قابو نہیں پا سکے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے، قابو نہیں پا سکے، کمی ضرور آئی ہے. سروس سینٹر آفیشلز ہو جائیں اور یہ جو اے ڈی ایل آرز ہیں، اگر یہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس طرح کی ہے کہ کوئی کسی شخص نے اپنا ناجائز کام اگر کروانا ہو تو وہ ان کو رشوت دیتا ہے آؤٹ آف آفس، وہاں پر ان کو رشوت آفر کر کے رشوت دے کر جی اپنا رشوت دے کے کام کرواتا ہے. آفس کے اندر کیونکہ کیمرے بھی لگے ہیں، سرویلنس ہے، مانیٹرنگ ہے، وہاں یہ کام نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے کرپشن کے حوالے سے یہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اے ڈی ایل آرز بھی، سروس سینٹر آفیشلز بھی، یہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا. لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ ریشیو کم ہے. جو پٹواریوں نے اس وقت تباہی مچائی ہے وہ تو اس کی تو ان گنت کہانیاں اس کی، کہ وہ الاٹمنٹ، زمین کی الاٹمنٹ ہو تو اس میں وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں، کروڑوں روپے افسران کے نام پر. اور کیونکہ اراضی کی جو الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کروڑوں اور اربوں میں ہوتی ہے. تو اسی طرح دیگر کام، اگر پٹواری کے پاس کوئی بندہ چلا جائے تو پہلے تو وہ اپنے آفس میں ملے گا نہیں. منشی، اس کا منشیوں کی پوری فوج ہوتی ہے. وہ منشی جو ہے وہ پہلے اراضی کی جو شخص آتا ہے فرد لینے، اس کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ کتنی مالیت کے راضی ہے، اس حساب سے وہ فرد رشوت لے کے فرد وصول کرتا ہے. 25-30 ہزار روپیہ، 50 ہزار روپیہ، 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے جزے اور اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ یہ رشوت لیتا ہے. جبکہ یہ اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں فرد لینی ہو تو صرف 500 یا 600 روپیہ فیس ہے اس کی سرکاری، جو وہ ادا کرتا ہے بینک میں، اور وہاں سے یہ فرد مل جاتی ہے. یعنی کہ ارسلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریشو میں بھی کمی آئی ہے، تو کیا شہری کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سے مطمئن ہے؟ ہاں جی بالکل مطمئن ہے. اور شہری تو جنوبی پنجاب کے شہری بالکل مطمئن ہے، اور شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی کا یہ اس وقت بہانہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کوئی مسائل ہیں، یہ ٹیکنیکل مسائل ہیں، یا اس میں یہ ہم کہہ دیں کہ عدالتی مسئلے ہیں اور اس وجہ سے زائد انتقالات ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن نہیں ہو سک رہا. تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ معاملہ بھی حل طلب ہے، حل ہو سکتا ہے. اور کیونکہ جو چھوٹے حلقے تھے اس میں بھی یہ معاملات تھے، لیکن ان کو حل کیا نا انہوں نے، کمپیوٹرائز کیا. کمپیوٹرائز میں فرد میں جب فرد نکالی جاتی ہے تو پوری کھیوٹ اور پورے کھیوٹ کی کھیوٹ کا ذکر ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ایک خانہ بنا ہوا ہے جہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر، فلاں خسرے پر، فلاں پلاٹ پر اسٹے ہے یا فلاں مسئلہ ہے. وہ فرد جو ہمیں کمپیوٹرائز ملتی ہے اس میں بھی مکمل معلومات ہوتی ہیں. تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. جنوبی پنجاب کی عوام کا یہی کہنا ہے کہ یہ بیوروکریسی کا یہ جو ہے بہانہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی اقدامات کریں اور یہ پٹوار کلچر کا خاتمہ مکمل کریں، اور جو لینڈ ریکارڈ، جو اراضی ریکارڈ ہے اس کو مکمل طور پہ کمپیوٹرائز کریں. چلیے ارسلان، عوام کی بات تو ہم نے کر لی ہے، حکومت کا بھی موقف جان لیتے ہیں. جنوبی پنجاب میں اراضی ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے حکومت کیا موقف دیتی ہے؟ جی حکومتی موقف، اب میں ضلعی انتظامیہ کے ایک افسر سے بات کر رہا تھا ابھی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے کہ سال 2012 میں یہ شروع ہوا تھا سسٹم، تو ہم نے یہ حکومت کی جانب سے پہلا فیز میں چھوٹے مواضعات جو تھے ان کو آن لائن کرنا تھا. اس کے بعد ہم نے پھر دوسرے، یہ نہیں کہ ہم نے چھوٹے، ہم نے بڑے مواضعات جو ہیں ان کو بھی آن لائن کیا ہے. لیکن ہر تحصیل، ہر ضلع میں، ہر ضلع اور ہر تحصیل میں چند موضع ایسے ہیں جہاں پر مسائل ہیں، جہاں پر مشکلات ہیں، اس وجہ سے وہ آن لائن نہیں ہو سکے.
تو وہ آن لائن ہوں گے بھی نہیں. یہ صرف اور صرف دعوے ہیں کہ ہم کر لیں گے, وہ ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ پٹواری جو ہے وہ اتنا بااثر ہے, اس کا ذمہ دار, اس کا جاگیردار, اس کا جو ہے صنعتکار, ہر کسی سے تعلق ہے, وہ اسی علاقے میں رہتا ہے, اور اتنا بااثر پٹواری ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ کہا جائے تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے افسران, ڈپٹی کمشنرز کے ایون تبادلے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پٹواری کی طرف سے نظرانے جاتے ہیں یہ صرف اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی سیز تک محدود نہیں ہوتے, یہ بڑے یہ مطلب اونچے لیول تک جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ ناکام کیا جا رہا ہے, اور پٹواری کا جو کردار ہے وہ بالکل ختم نہیں کیا جا رہا, اور پٹواری جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ براجمان ہے. ابھی بزدار دور میں تو یہ پٹواری کا جو عہدہ ہے اس کو تبدیل کر کے ولیج آفیسر اس کا نام رکھ دیا گیا. یہ بھی ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے کہ ولیج آفیسر اگر اس کو کہا جاتا ہے, اس کا گریڈ 7 تھا, انہوں نے کہا جی ہمارا گریڈ بڑھایا جائے پٹواریوں نے, تو انہوں نے اس کو ولیج آفیسر کا نام دے دیا. اور ولیج آفیسر کے نام تبدیل ہونے سے, جیسے پنجاب پولیس کی وردی جو ہے وہ کالی تھی اور وہ تبدیل ہو گئی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا, اور اس طرح پٹواری کا جو نام تبدیل کر کے ولیج آفیسر کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا, نام تبدیل کرنے سے کردار تو نہیں بدل جائے گا نا ارسلان؟ جی کردار نہیں بدلتے, جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے.